نقوی صاحب ممبر پہ رونق افروز ممبر ہوں گے۔ عالم علم الہی اے ہدایت کے چراغ، عالم علم الہی اے ہدایت کے چراغ، وارث علم لدنی خیر کے مالک سلام۔ عالم علم الہی اے ہدایت کے چراغ، وارث علم لدنی خیر کے مالک سلام۔ آپ ہی عرفاں کا مخزن معدن اسرار، آپ اے چھٹے کمرے امامت جعفر صادق سلام۔ اب خطاب فرمائیں گے وکیل ولایت آل محمد علیہ السلام، عزت مآب جناب علامہ سید علی باقر نقوی صاحب آف کراچی۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ وکیل آل محمد علامہ سید علی باقر نقوی صاحب آف کراچی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ، عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس، سید العرب والعجم کی لفی شانہ، مقی المدنی الہاشمی القرشی الابی القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین، علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی القوم الکاذبین۔ صلوات پڑھے گا محمد علیہ وسلم۔ اگر آپ یہ تھکے تھکے ہوں گے تو پھر میرے پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، بآواز بلند تر صلوات بھیجیے تاکہ پڑھنے کو دل چاہے۔ عزیزان محترم اور عزیزان اکرام قدر، صاحبان علم، باتمکین و مکرمین، میری سیالکوٹ میں دوسری مجلس ہے۔ اللہ جانے آپ مجھے سمجھ پائے ہیں یا نہیں، مگر نہ میں آپ کو سمجھ پایا نہ آپ مجھے سمجھ پائے، مگر سمجھ کا دار و مدار ذکر آل محمد ہے۔ جب ذکر آل محمد ہوتا ہے تو پھر سمجھ اور عقل ختم ہو جاتی ہیں، چہروں پہ مسکان آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں توجہ ہے، لفظ حرف دونوں ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ضائع ہوگے تو میرا آنا بیکار ہے، آپ کا سننا بیکار ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے حبیب سے جب کلام کیا کسی صورت میں بھی تو اس کے دو پہلو ہیں۔ توجہ، آپ کو آل محمد کا واسطہ توجہ کیجیے گا، دو پہلو ہیں۔ قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے دو پہلو ہیں، یا تو وہ آیت کل سے شروع ہوتی ہے یا وہ آیت کل سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ دو پہلو ہیں۔ اللہ نے جب کل سے بات کی ہے تو اس سے مراد محمد نہیں ہے، اس سے مراد لوگ ہیں بوسیلہ محمد۔ توجہ کیجیے گا، میں بہت توجہ کیجیے گا، بات آگے پہنچیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ جب بھی بات کی یعنی کہا کہ قل هو اللہ احد، حبیب تم کہہ دو
کہ اللہ کہہ رہا ہے. گنگوں سے خطاب نہیں, آپ کو سیدہ کا واسطہ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا. قل هو اللہ احد. حبیب تم نہیں, تمہارا تو یقین ہے, تم اپنے ذریعے سے ان لوگوں کو کہہ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں. قل اعوذ برب الفلق. حبیب تم نہیں, تمہارے ذریعے میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. یعنی جب قل آئے گا تو اس سے مراد لوگ ہیں, عامت الناس ہے, محمد نہیں ہے. اور جب انا انزلنا کہے گا تو اس سے مراد محمد ہے. انا اعطیناک الکوثر کہے گا تو اس سے مراد محمد ہے. یعنی دو صورتیں ہیں نا, یا تو قل سے بات ہوگی یا بغیر قل کے. اب جو سمجھ گئے ہیں ان کو میں داد دوں گا, جو نہیں سمجھ گئے اللہ جانے اور آل محمد جانے اور وہ جانے. قل سے مراد اللہ, محمد نہیں. اب مباہلہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم. میری بات ضائع ہو گئی دیوانے محترم, بات ساری ضائع ہو گئی. قل تعالوا ندعو قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. حبیب تم نہیں, ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹے لاؤ, میں اللہ اپنے بیٹے لاتا ہوں. توجہ نہیں کہ دیدان محترم, جوہلا سے بات ہو رہی. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ, میں اللہ اپنے بیٹے لاتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی عورتیں لاؤ, میں اللہ اپنی عورتیں لاتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے نفس لاؤ, میں اللہ اپنے نفس لاتا ہوں. حضور بات یہ اگر اس آیت پہ یقین کیا جائے تو کافر. بھئی اللہ کا تو بیٹا نہیں, مانے تو کافر, نہ مانے تب بھی کافر. میرے خیال سے آپ کا دل نہیں چاہ رہا سننے, پیچھے والے میرے خیال سے پریشان. حضور مجھے قصیدے تو آتے نہیں, وگرنہ میں قصیدہ پڑھ کے سنا دیتا. مجھے تو یہی قصیدہ آتا ہے جس میں سر نہیں ہے, مگر سر اسی میں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے. اصور اگر مان لیا جائے کہ اللہ کی اولاد ہے تو کافر, نہ مانا جائے تب کافر. حل ایک ہی چیز میں ہے, ماننا پڑے گا کوئی ہے جس کے بیٹوں کو اللہ اپنے بیٹے کہہ رہا ہے. کیا کروں میں آپ لوگوں کا. کوئی ہے جس کی عورت کو اللہ اپنی عورت کہہ رہا ہے, کوئی ہے جس کے نفس کو اللہ اپنے نفس کہہ رہا ہے. میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے. تو تھکن امیز نعرہ سنائیے ہاتھ بلند کر کے, تاکہ پیچھے والے کم از کم میں پریشان ہوں. حضور گاڑی تیل کے بغیر نہیں چلتی, اور علی باقر نقوی داد کے بغیر نہیں چلتا. بات میں ہلکی کروں تو میں مجرم, آپ ہلکا سنیں تو پھر آپ مجرم. توجہ ہے یا نہیں ہے زیدان؟ اچھا, ابدال ولی کتب ملنگ روز کلندر, ابدال ولی کتب ملنگ روز کلندر, پاتا ہے یہ جو رتبہ مگر دیس بدل کر. احمد کبھی حیدر کبھی رخ صورت شبیر, احمد کبھی حیدر کبھی رخ صورت شبیر, آتا ہے زمین پر یہ خدا بیس بدل کر. ہاں ایسے سنیں پھر مزہ آئے گا, ٹھیک ہے نا. کوئی ہے جس کے بیٹوں کو اللہ نے اپنے بیٹے کہا. حضور توجہ ہے, جس کی اولاد کو اللہ نے اپنی اولاد کہا, جس کی عورت کو اپنی عورت کہا. مبالغہ تو ہے نا, ذاکرین سے سنا ہے. اب جو میں پڑھ رہا ہوں کسی نے نہیں سنایا تو اس میں میری غلطی نہیں ہے. زیر زبر شد مد راوی روایت قرأت عبارت کتاب مؤلف مورخ میزامی.
عمر پہ جائیے گا نہیں، شیعت میں عمر کا کوئی مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتاب میں دکھانے کو تیار ہوں، پریشان آپ نے نہیں ہونا۔ مشکل پڑھنا چاہیے اس لیے کہ مشکل کشا آتے ہیں۔ گھبرائیے گا نہیں، توجہ کیجیے گا، میں نے آپ کو بہت دور لے کے جانا ہے۔ اے محمد ہم تیرے اللہ کو نہیں مانتے، یہی ہے نا؟ محمد مصطفیٰ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، انہوں نے کہا ہم تمہیں کیا، تمہارے قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ 5 گئے، آخر ان 5 میں کوئی تو ایسا ہوگا جسے دیکھ کے انہوں نے شکست تسلیم کی۔ محمد نہیں ہے، اس لیے کہ محمد کا پہلے انکار کر چکے ہیں۔ گھبرائے ہوا مجمع ہے، توجہ نہیں کر رہے محترم۔ علی بھی نہیں ہے کیونکہ علی کی تلوار کے قصے سنے ہوئے ہیں۔ حسنین بھی نہیں ہے اس لیے کہ ان کی عطائیں پہلے دیکھ چکے ہیں۔ کوئی ہے، گونگے تو نہیں ہیں آپ لوگ، توجہ کیجئے گا، میرے ساتھ چلیے نا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ہے ان 5 میں، انہوں نے کہا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ سیدہ آگے بڑھتی ہیں، توجہ، بہت توجہ کیجئے گا، کہا یا محمد، یا علی، یا حسن الحسین، انت حجت الدنیا انا حجت علیہا۔ آپ کائنات کی حجتیں ہیں، میں آپ کی حجت ہوں، چاروں میرے پیچھے آ جاؤ۔ میں جانوں، یہ جانے، انت یحافظون، اے محمد آپ کے ناز توحید اٹھاتی ہے مگر آپ توحید نہیں ہو۔ میں بڑا باریک جملہ کہنے لگا، اے محمد آپ کے ناز توحید اٹھاتی ہے مگر آپ توحید نہیں ہو۔ اے علی آپ اللہ کا جسم ہو مگر اللہ نہیں ہو۔ میں بات کر گیا اور آپ کے سروں سے بات گزر گئی۔ سیالکوٹ والوں، آپ اللہ کا وجود ہو مگر آپ اللہ نہیں ہو۔ اے حسنین آپ اس کی شیرگ ہو مگر آپ وہ نہیں ہو۔ چونکہ توحید کا معاملہ ہے، بطول جانے یہ جانے، کیونکہ وہ مجھ میں چھپا ہوا ہے۔ انا حجاب اللہ، میں اس کا حجاب ہوں۔ مجھے جس موضوع کا حکم دیا گیا میں اس پہ آ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں اس کا حجاب ہوں۔ وہاں پہ سیدہ نے کو خطبہ دیا، میں نے خطبہ مکمل نہیں پڑھنا، اس کا ایک ٹکڑا پڑھ کے آپ سے اجازت چاہنی ہے اور آگے بڑھنا ہے، میں نے امام جعفر صادق پہ آنا ہے۔ سیدہ ان کو دیکھ کے کہتی کہ اے لوگو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ الحمدللہ الذی، اب سیدہ نے خطبہ دیا، توجہ میرے ساتھ چلیے گا، یہ میرے دست بدستہ ہاتھ ہے، میری طبیعت بڑی خراب ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الذی، بی بی خطبہ دے رہی ہیں، الحمدللہ الذی قرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ، الحمدللہ الذی جعلنا فی المتمسکین بولایتہ، الحمدللہ الذی مفتاحا لذکر عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم۔ توجہ کیجئے گا، آپ کو سیدہ کا واسطہ ہے۔ سید والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء وسنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر یا عیسی ابن مریم انا رب ربکما هو فبأي آلاء ربکما تکذبان هو واللیل تمامہ وکمالہ انا انا اعطیناک الکوثر انا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا حجاب اللہ هو المتمسکین۔ اے نصارا کس عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ وہ عیسیٰ تو میرے حسنین کی نالین جیسا نہیں۔ کسی عیسیٰ کی بات کر رہے ہو تو، اور اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں اور اگر عیسیٰ آ کے بتائے، کیا کروں میں آپ لوگوں کا عزیزان محترم، اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں تو مریم آ کے بتائے۔ اہل نجران کے ملا نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عیسیٰ آئے مریم آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدہ نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا عیسیٰ قم بإذن ربی،
عیسیٰ اتر، تیرا رب تمہیں بلا رہا ہے، اے مریم نیچے اتر، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ مولا امام زمانہ کی قسم دونوں ماں بیٹے نیچے اترتے ہیں، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو گئے، آگے نہیں بڑھ سکتے نا، مریم خرامہ آگے بڑھتی ہیں، سیدہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اہل نجران کی طرف دیکھ کے کہا اہل نجران صدقت فاطمہ، فاطمہ سچ کہہ رہی ہے، حسنین تو دور کی بات ہے، اس کے 12ویں بیٹے کا میرا بیٹا غلام ہے۔ توجہ ہے، اللہ جب کل سے بات کرتا ہے تو اس سے مراد لوگ ہیں، اور جب کل سے بات نہیں کرتا تو اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے دان میں؟ مگر خدا کا اور آل محمد کا سلسلہ کچھ ایسا ہے، وہ بات نہیں کرتا مگر انہیں پتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ زبان رکھتا نہیں، یہ ان کی زبان ہے، وہ دل رکھتا نہیں مگر یہ دھڑکنے جانتے ہیں، اس کے پاس جتنا علم ہے اس علم کا نام آل محمد ہے۔ وہ جو علم ہے نا خدا کے پاس، ان اللہ علی کل شیء علیم، جب دعوے کرتا ہے تو اس سے مراد آل محمد ہے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کا اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نحن حالات الا هو نحن هو، اس کا اور ہمارا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، اس کا دل چاہتا ہے تو وہ ہم بن جاتا ہے، اور جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ بن جاتے ہیں، الا مگر ہوا نحن ہم ہیں۔ حضور ابھی تک توجہ ہے، بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں میں، ابھی تک وہ یہ ہے یہ وہ ہے یہ تو سمجھ آ گیا، ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مگر میں نے جب بھی دیکھا ہے اس نے دعویٰ کیا، انہوں نے دعویٰ مکمل کیا، انہوں نے دعویٰ کیا، اس نے اس دعوے کو مکمل کیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب وہ نہیں تھا امام فرماتے ہیں جب وہ نہیں تھا تو ہم تھے۔ کہا مولا جب آپ نہیں تھے تو کون تھا؟ کہا وہ تھا۔ کہا جب وہ نہیں تھا تو کہاں تھا؟ کہا وہ ہم میں تھا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا مولا جب آپ نہیں تھے تو آپ کہاں تھے؟ کہا ہم اس میں تھے۔ توجہ نہیں کرتے جانا ہوتا، ان تو کنزن مخفیہ ہے، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، ہم نے ظاہر کیا۔ صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد۔ جی بابا سے بلند تر صلوات بھیجے گا، ایسے نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کے دین کا نام ہم ہیں، جو انبیاء تبلیغ کرنے آئے وہ دین ہم ہیں۔ انا نحن صیام المومنین، ہم ہی روزے ہیں۔ انا نحن کعبۃ اللہ، ہم ہی اللہ کا کعبہ ہے، وہ ہم میں مقین ہے، ہم اس کے گھر ہیں۔ عزیزان محترم توجہ ہے، اللہ رہتا تو نہیں ہے کعبے میں، اگر اللہ کعبے میں رہے تو اللہ نہیں،
اللہ محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہے وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اپنا پرتاؤ بنایا ہے، آئینہ بنایا ہے، توجہ کیجیے گا جزاک اللہ، انہیں اپنا شیشہ بنایا ہے، وہ لاوجود جب شیشے میں دیکھتا ہے تو یہ نظر آتے ہیں۔ توجہ، بہت توجہ کیجیے گا، وہ لاوجود جب شیشے میں دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میری آنکھیں یہ ہیں، میرا چہرہ یہ ہے۔ اور خدا کے پاس جتنا علم ہے، چاہے کوئی شرک کہہ دے، مشرک کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، خدا کے پاس جتنا علم ہے وہ علم آل محمد ہے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ آل محمد ہے، علم آل محمد ہے، اللہ عالم ہے۔ اور عالم کی پہچان علم سے ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ امام فرماتے ہیں جب اس کا دل چاہتا ہے تو وہ ہم بن جاتے ہیں، اور جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ بن جاتے ہیں، مگر وہ ہے، ہم ہیں، اور وہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے گزشتہ ہی بات کہی تھی کہ سرکار خزانہ چھپانے کی علتیں 3 ہیں، کسی شے کے چھپانے کی 3 علتیں ہیں۔ ایک وہ جس میں چھپے، ایک وہ جو چھپائے، ایک وہ جس سے چھپے۔ جب کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، جب وقت نہیں، لمحات نہیں، سما نہیں، کوکب نہیں، زمان نہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کس سے چھپا ہے؟ کس میں چھپا ہے؟ اور اسے چھپایا کس نے ہے؟ توجہ نہیں کرے رضان محترم، وہ چھپا فاطمہ میں ہے۔ توجہ کیجئے گا، حجاب اللہ جسے میری بات یاد ہے، وہ چھپا فاطمہ میں ہے۔ اب مفاتیح جناح میں زیادت ہے، وہ پڑھیے، علامہ صاحب اس بات کی تائید فرمائیں گے۔ السلام علیکہ یا سار اللہ، سار کے مطلب یا تو قتل ہے یا خون ہے۔ سلام اللہ کے قتل پہ، سلام اللہ کے خون پہ، وابن سارے ہی، اور اس کے بیٹے کے خون پہ۔ کیا اللہ کا بیٹا ہے؟ کیا اللہ قتل ہوا؟ یا کوئی ہے جس کے قتل کو اللہ اپنا قتل کہہ رہا ہے؟ توجہ نہیں کر رہے، مطلب میرا موضوع وہی ہے۔ یا کوئی ہے جس کے بیٹے کو اللہ اپنا بیٹا کہہ رہا ہے؟ مباہلہ میں صرف ایک ہی ذات ہے جس کا نام فاطمہ ہے، جس کے بیٹوں کو اللہ نے اپنا بیٹا کہا۔ تبھی تو شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں السلام علیکہ یا آل اللہ، سلام ہے اللہ کی آل پہ۔ آل محمد اگر آل محمد ہے تو وہ آل اللہ بھی ہیں، اور ساری دیت علم، پوری تمہید ختم ہو گئی، سارا علم آل محمد ہیں۔ دشمن کا دشمن، یہ آج کل ایجنسیز ہوتی ہیں کہ جب کسی دشمن سے خوف ہوتا ہے تو اس کے دشمن کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں۔ امام سرکار کا ایک دشمن تھا، اسے وہ بادشاہ تھا، اس تک 40 وزیر تھے اس کے، 39 نے مخبری کر دی کہ ایک وزیر ہے جو آپ کی بادشاہی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ توجہ کیجیے، بہت توجہ کیجیے گا۔ اس نے قتل کا فتویٰ صادر کیا، وہ بیچارہ بھاگ گیا بیوی بچوں کو چھوڑ کے۔ سوچا کیوں نہ اس بادشاہ کا دشمن ہے امام جعفر صادق، میں جا کے کہتا ہوں کہ آپ کا دشمن میرا دشمن ہو چکا ہے، مجھے پناہ دے دیجئے۔ اب یہ جو ہی امام کے پاس آیا تو امام نے کہا ہم ایسا نہیں کرتے، ہم دشمن کے دشمن کو بھی دشمن نہیں سمجھتے، تم ایسا کرو، میں نے تمہاری زبان میں ایک علم رکھ دیا ہے، تم جا کے اپنے بادشاہ کو مل لو۔ توجہ، آپ کو مولا کا واسطہ۔ اب یہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا زبان میں رکھ دیا میری۔ اب یہ چلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پہاڑ اسے جھک رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا جزاک اللہ محترم، جتنے درخت تھے
وہ سب درخت اسے سجدہ کر رہے ہیں. پہاڑ کی چوٹی پہ ایک یہودی راہب بیٹھا ہے, وہ نیچے اترتا ہے اور نیچے اتر کے کہتا ہے, سنو تمہاری زبان میں کچھ ہے, اگر تم آسمان کو بولو تو آسمان جھک جائے. تمہاری نظروں میں کچھ ہے کہ اگر تم آسمان کی طرف دیکھو تو آسمان تمہارے ادب میں جھک جائے. اس نے کہا راہب ہے, پتہ نہیں کیا بات اول فول کر رہا ہے. یہ مجبوری تن بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ تو اس نے کوئی بات نہیں کی. بادشاہ نے اپنی مسند چھوڑی, اسے اپنی مسند پہ بٹھایا. توجہ کیجیے گا عزیزان محترم, ابھی اس نے کوئی بات نہیں کی, کوئی بات نہیں کی. اس نے اپنی مسند پہ بٹھاتا ہے, دست بدستہ کہتا ہے کہ بتاؤ تمہاری زبان میں کیا ہے, کہ میں تمہارا دشمن تمہارا دوست ہو چکا ہوں, تمہارا غلام ہو چکا ہوں. مسکرا کے کہتا ہے کہ میں امام سے مل کے آیا ہوں, انہوں نے میری زبان میں کچھ رکھا ہے. وہاں پہ ایک آدمی تھا, وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جو تمہاری زبان میں کچھ رکھ سکتا ہے, اللہ جانے وہ جب خود بولتا ہوگا تو دنیا کیا کرتی ہوگی. آل محمد کے کل علم, اللہ کے کل علم کا نام آل محمد ہے. صلوات پڑھیے گا محمد والے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. جب خدا کل سے بات کرتا ہے تو اس سے مراد لوگ ہیں, اور جب کل سے بات نہیں کرتا تو اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. یہ قرآن کا کلیہ ہے, تیسرا کوئی کلیہ ہے ہی نہیں. مباہلہ میں سیدہ نے مناظرہ کیا, مباہلہ کیا, محمد مصطفیٰ نے نہیں کیا, کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ کو پہلے سے جانتے ہیں, علی کو پہلے سے جانتے ہیں. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا, مولا جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ مولا نے کہا جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا. وہ کہا مولا جب اللہ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ کہا ایک تھا. توجہ, بہت توجہ کیجیے گا, وہ احد تھا. اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اس کے ہاتھ ہم ہیں. اس کا دل نہیں, اس کے دل ہم ہیں. وہ جہاں موجود ہوتا ہے وجود ہم ہوتے ہیں. اللہ نے ہم میں اپنی عبادت کو چھپا رکھا ہے. دیکھو ہمیں عبادت اس کی ہوتی ہے. سوچو ہمیں عبادت اس کی ہوتی ہے. حضور جن کے دیکھنے سے اس کی عبادت ہوتی ہو, ان کا ذکر اگر نماز میں آ جائے تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. جنہیں دیکھیں تو عبادت اس کی, جنہیں سوچے تو عبادت اس کی. کمولا جب وہ نہیں تھا تو کون کا آہد؟ کمولا آپ تھے کا ہم نہیں تھے. کمولا آپ کب سے ہیں؟ کا جب سے وہ ہیں. توجہ نہیں کرتے جناب محترم. اللہ ذات ہے, اللہ نام نہیں ہے. بے شک بے شک, اللہ ذات کا نام ہے, اللہ نام نہیں ہے. اللہ جو خود ہے وہ آہد ہے. ایسا آہد ہے جس کی واحد نہیں ہے. واحد کی تثنیہ ہے, تثنیہ کی جمع ہے. جو واحد ہوگا وہ دو بھی ہو سکتے ہیں, جو دو ہے وہ تین بھی ہو سکتے ہیں, مگر وہ ایسا ایک ہے کہ جسے ایک نہیں کہا جا سکتا. قبلہ توجہ کیجیے گا جناب محترم. اور وہ ہماری وجہ سے ہے, ہم نے بتایا کہ وہ ہے. ہم اس کی وجہ سے ہیں, اس نے بتایا کہ ہم ہیں. توجہ کیجیے گا, ہم نے بتایا کہ وہ ہے. وہ رحمان ہے, ہم نے بتایا. وہ رحیم ہے, ہم نے بتایا. وہ غفار ہے, ہم نے بتایا. وہ ستار ہے, ہم نے بتایا. ہم کریم ہیں, اس نے بتایا. ہم جلیل ہیں, اس نے بتایا. وہ صفات سے بالا تر ہے.
وہ کیفیات سے بالا تر ہے. حضور اگر اللہ میں کیفیت آ جائے تو اللہ نہیں رہتا. اللہ مسکرا دے تو اللہ نہیں ہے. اللہ کو غصہ آ جائے تو اللہ نہیں ہے. یہ شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں معانی الاخبار میں. اللہ کیفیات سے پاک ہے، اسے غصہ نہیں آتا. عالم محمد فرماتے ہیں کہ ہم ہیں، غصہ ہمیں آتا ہے، قہار کا دعویٰ وہ کرتا ہے. توجہ نہیں کر رہی. خلق ہم کرتے ہیں، خالقیت کا دعویٰ وہ کرتا ہے. رزق ہم دیتے ہیں، رزاق کا دعویٰ وہ کرتا ہے. شکموں میں تصویریں ہم بناتے ہیں، مصوریت کا دعویٰ وہ کرتا ہے. غائب ہم ہوتے ہیں، غیبت کا دعویٰ وہ کرتا ہے. حاضر ہم ہوتے ہیں، حاضریت کا دعویٰ وہ کرتے ہیں. جلال ہمیں آتا ہے، ذل جلال وہ ہوتا ہے. کرم ہم کرتے ہیں، ذل اکرام وہ ہوتا ہے. دیکھنا ہمیں ہوتا ہے، عبادت اس کی ہوتی ہے. آپ نے توجہ نہیں کی عزیزان محترم. بس قتل ہم کرتے ہیں، تلوار اٹھانے کا دعویٰ وہ کرتا ہے. کعبہ ہمارا گھر ہوتا ہے، بیت اللہ کا دعویٰ وہ کرتا ہے. آپ پریشان ہیں میرے خیال یہ تھکے ہوئے ہیں. بس جو ہم دعویٰ کرتے رہتے ہیں، کیفیات سے ہم گزرتے رہتے ہیں، وہ دعویٰ کرتا رہتا ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے عزیزان محترم. بس وہ ہمارے عشق میں اتنا ڈوب گیا ہے، اتنا ڈوب گیا ہے کہ قیامت تک وہ ہمارے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے. وہ کیفیت سے پاک ہے. ہم مسکراتے ہیں. علی کا کون جانے گا کہاں پر فیصلہ ہوگا. علی کا کون جانے گا کہاں پر فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. علی آئے نمازوں میں تو کہتے ہو کہ باطل ہے. علی آئے ہیں کعبے میں، بتا کعبے میں. توجہ ہے عزیزان محترم. ہم کیفیات سے گزرتے ہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے. شکم مادر میں تصویریں ہم بناتے ہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے. سنتے ہم ہیں، سماعت کا دعویٰ وہ کرتا ہے. پردے کے پیچھے بولتے ہم ہیں. کلام کرنے کا دعویٰ وہ کرتا ہے. اچھا ممبر بصرہ ہے، توجہ ہے، ممبر بصرہ پہ سرکار کھڑے ہیں اور ایسی آمد الناس مجمع بیٹھا ہے. امام فرماتے ہیں بتاؤ غیبت کیا ہے. غیبت نہیں، غیبت غائب ہو جانا، جس کے اوپر اللہ نے کہا کہ ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ. امام نے کہا غیب کیا ہے. ابو تنفیر نامی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ مولا غیب سے مراد اللہ ہے، اللہ غائب ہے. امام مسکرا کے کہتے ہیں اللہ غائب نہیں ہے. میں نہیں جانتا آپ کہاں بیٹھے ہیں، اللہ غائب نہیں ہے. کہ مولا اللہ غائب نہیں ہے. کہ اللہ غائب نہیں ہے. بتاؤ یہ ہاتھ کس کے ہیں. کہ مولا یہ اللہ کے ہاتھ ہیں. کہ یہ سینہ کس کا ہے. کہ یہ اللہ کا سینہ ہے. مولا نے کہا بتاؤ یہ چہرہ کس کا ہے. کہ اللہ کا چہرہ ہے. مولا نے کہا بتاؤ یہ وجود کس کا ہے. کہ اللہ کا وجود ہے. تو کہا تم تو کہہ رہے ہو کہ اللہ غائب ہے. اللہ تو تمہارے سامنے ہے. تو کہا پھر مولا غائب کون ہے. کہ علی. بھئی علی غائب ہے اس لیے کہ اللہ تو تمہارے سامنے وجود ہے. اللہ جس آئینے میں دیکھتا ہے وہ آئینہ میں ہوں. اللہ کا چہرہ مجھ جیسا ہے.
اللہ کے ہاتھ مجھ جیسے ہیں. گھبرا گئے میرے خیال سے. اللہ کا کل وجود مجھ جیسا ہے. اللہ جہاں موجود ہے وہاں میں موجود ہوں. توجہ ہے یہ نہیں ہے جاننے کی. ابو بصیر ایک صحابی ہیں, وہ مولا کے ساتھ جاتے ہیں. نہر فرات پڑتی ہے. اب نہر فرات کے اس طرف جانا ہے, ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جانا ہے. مولا نے ایسی بات کی. مولا نے کہا ابو بصیر اب کیسے جائیں؟ کہ مولا راستے میں بھمر ہو سکتا ہے, تو اگر کشتی میں بیٹھ کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ بھی ڈوب جائیں میں بھی ڈوب جاؤں. مولا نے کہا ابو بصیر یہ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر تم ایسا کرو میں اس کنارے پہ بیٹھتا ہوں, تم دریا کے کنارے پہ جا کے کہو جم جمہ. ایک مچھلی آئے گی, اس سے پوچھ لینا کہ پانی کا بھمر کہاں ہے. توجہ نہیں کر رہے تھے. ابو بصیر آتا ہے, جم جمہ 70,000 مچھلیاں اکٹھی ہو گئی. کہ ابو بصیر کیا بات ہے؟ کہ مجھے ایک جم جمہ سے کام ہے اور میں نے پوچھنا ہے کہ اس دریا میں بھمر کہاں ہے. 70,000 مچھلیوں نے کہا دیکھو کام تمہیں ایک سے ہے, تو جاؤ اس جم جمہ کے باپ کا پتہ کر کے آؤ. ابو بصیر واپس آتا ہے. کہ مولا اس جم جمہ کے والد کا نام بتا دیں. کہ جم جمہ ابن کمکمہ. پھر آتا ہے 7 مچھلیاں آ گئیں. ابو بصیر نے کہا مجھے کام ایک سے ہے, تو میں بھی آیا, میں دادا کا پوچھ کے آیا. یہ پھر آتا ہے مولا جمجمہ ابن کمکمہ کے دادا کا نام. کا جمجمہ ابن کمکمہ ابن ہرہرہ. یہ آتا ہے جمجمہ ابن کمکمہ ابن ہرہرہ. ایک مچھلی بڑی غصے میں آتی ہے. کہ ابو بصیر کیا ہوا؟ کہ پانی کہاں کم ہے. کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا. کہ میرا ایک مولا ہے اس نے بتایا ہے. کہ میرے باپ کا نام کس نے بتایا. کہ وہی میرا مولا ہے اس نے بتایا ہے. کہ میرے دادا کا کس نے بتایا. کہ میرا مولا ہے اسی نے بتایا ہے. جمجمہ کہتی بے وقوف تمہاری عقل کام نہیں کر رہی. جو نسلیں بتا سکتا ہے یہ نہیں بتا سکتا پانی کہاں کم ہے. واپس آتا ہے. جب گیا تو ایمان اور تھا, جب گیا تھا تو مقصر تھا, اور جب آیا تو غالی ہو گیا. نہ وہ مقصر رہا نہ وہ غالی رہا. آتے کہتا مولا آپ اللہ ہو, کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نسلیں جانتا ہوں. جو نہیں کرے جاننا تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ذات پات جانتا ہوں, میں نسلیں جانتا ہوں, میں شجرے جانتا ہوں. علی نے کہا میں اللہ نہیں, میں اس کا وجود ہوں, میں اس کا علم ہوں. یہ جو بھی ہے اس کا دیت ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے جان محترم. میں اس کا علم ہوں, میں وہ میرے اندر سے بولتا ہے. جب سے وہ ہے تب سے میں ہوں, جب سے میں ہوں تب سے وہ ہے. تو مولا نہیں آپ اللہ ہیں. مولا نے اس کا سر قلم کر دیا. پھر زندگی دی. کہ مولا پہلے شک تھا, اب پک ہے تو ہی میرا رب ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے. یعنی آل علی اللہ کا کل علم ہے. آپ توجہ نہیں کر دیتے محترم. اس کا نام اللہ نہیں ہے, اللہ ذات ہے. میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ ذات ہے. اور پوچھا کہ مولا پھر اگر اس کی ذات اللہ ہے تو پھر اس کا نام کیا ہے. کانا نحن اسماء اللہ, ہم اس کے نام ہیں. اس کا نام علی ہے, اس کا نام حسن ہے, اس کا نام حسین ہے, اس کا نام محمد ہے. کہا مولا یہ رحمان الرحیم کا یہ اس کی صفتیں ہیں, مگر وہ صفات سے بالا تر ہے. اصل میں رحمان ہم ہیں,
اصل میں رحیم ہم ہیں، اصل میں کریم ہم ہیں۔ آپ پریشان ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ صفات ہمارے اسم ہیں، ہمارے نام اس کے نام ہیں۔ آپ توجہ نہیں کر دیتے، اس کا نام علی ہے، اللہ کا نام علی ہے، علی علی نام ہے اللہ کا، اللہ کا نام علی ہے۔ بار بار سیالکوٹ والوں، اللہ کا نام علی ہے، اللہ کا کوئی نام نہیں، اس کا نام علی ہے، اللہ کا نام علی۔ تبھی تو محمد مصطفیٰ ہاتھ بلند کر کے کہتے تھے اللہم انی اسألک باسم علی ابن ابی طالب تزین الجنت والجحیم، اے اللہ تمہیں تیرے نام علی کا واسطہ، جو تو نے جنت میں رکھا تو جنت سج گئی، جہنم میں رکھا تو وہ جل گئی، یعنی اللہ اپنا نام علی رکھے، اس کی توحید کو خطرہ نہیں۔ میں اس کا نام اپنی نماز میں لے لوں تو میری نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نام علی ہے۔ اب امام کیا کہتے ہیں، امام جعفر صادق 40 دن جب یہ ساری بات کی نا کہ ہم اس کے اسم ہیں، وہ ہے تو ہم ہیں، ہم ہیں تو وہ ہے، ہم نہ ہوتے تو اسے پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا۔ توجہ ہے یہ ذہن میں، وہ ہمارا مقروض ہے، اور ہمارے کاندھوں پہ تو غیبت ہی غیبت ہے کہ ہم نے ان کو منوایا ہے جو عقل بشریت سے بالا تر ہیں۔ حضور لوگوں نے آدم دیکھا نہیں، انہوں نے منوایا ہے۔ لوگوں نے نوح کو دیکھا نہیں، انہوں نے منوایا ہے۔ لوگوں نے اللہ بھی نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ منوایا ہے۔ 40 دن جب امام نے توحید پہ گفتگو کی، توجہ، امام توحید پہ گفتگو کر رہے ہیں، توحید یہ ہے، امام کی زبان سے توحید نکلی ہے، ملا کی زبان سے توحید نہیں نکل رہی۔ کون کہتا ہے کہ ہم توحید کو نہیں مانتے؟ توحید جو آل محمد نے دی ہے اس پہ یقین ہے، ملا والی توحید پہ یقین نہیں ہے جو قیامت کے دن اپنی ہی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا۔ ایسی والا توحید کو کون مانتا ہے؟ جو آل محمد نے توحید دی ہے اس پہ یقین تو ہے، اس کا انکار کریں گے تو کافر ہیں۔ اب امام توحید پہ درس دیتے ہیں، توجہ ہے۔ ابو دیبل مجھ جیسا پاگل آدمی تھا، اسے 40 دن جب امام کی زبان اقدس سے توحید سنی پریشان ہو گیا۔ 41ویں دن امام کے پاس آتا ہے، کہتا مولا آپ نے 40 دن توحید بتائی ہے، دکھائی نہیں، میری حسرت ہے کہ آپ مجھے توحید دکھا دیں۔ امام نے کہا تم آج رات گھر پہ آنا۔ رات ہوئی، پتہ نہیں اس کے لیے رات کیسے ہوئی، کروٹیں لے رہا ہے، بے چین ہے کہ کہیں رات ہو اور میں امام کو ملنے جاؤں، آج توحید دیکھنی ہے۔ 40 دن انہوں نے توحید بتائی ہے، آج دیکھنی ہے۔ جو ہی گھر پہ آتا ہے امام کے، امام نے سامنے بٹھایا، امام سامنے بیٹھ گئے، کہا دیبل بتاؤ کیا ہے؟ کہا مولا توحید دیکھنی ہے۔ مولا نے کہا کتنے دن تم نے سنا ہے درس؟ کہا مولا 40 دن۔ تو مولا نے کہا تمہاری آنکھیں خراب ہیں۔ قبلہ توجہ نہیں کر دی جانے محترم، تمہاری آنکھیں خراب ہیں۔ کہا مولا میں سمجھا نہیں۔ کہا میں نے کہا نہیں کہ ہمارے اور اس کے درمیان تعلقات کچھ ایسے ہیں، جب اس کا دل چاہتا ہے تو ہم بن جاتے ہیں، اور جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ بن جاتے ہیں۔ کہا مولا اس وقت آپ کیا ہیں؟ کہا اس وقت ہم وہ ہیں۔ کہا مولا اس وقت وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہم ہیں۔ کہا مولا کوئی لمحہ ایسا ہوگا کہ وہ نہ ہو اور آپ نہ ہوں؟ کہا کوئی ایسا لمحہ ہے ہی نہیں کہ وہ ہم سے جدا ہو۔
ہم اس سے جدا ہوں، ہم اس کی تنہائیوں کے ساتھی ہیں۔ کتنا بڑا لطیف جملہ تھا جو آپ نے ضائع کر دیا۔ تنہائیوں کے ہم اس کے ساتھی ہیں۔ جب کوئی نہیں تھا تو ہم تو تھے جو اس کی باتیں سنتے تھے۔ کوئی نہیں تھا، ہم ہی تو تھے جب ہم اس سے باتیں کرتے تھے، ہم اس کی تعریف کیا کرتے تھے، ہم اس کی تعریف کرتے، وہ ہماری تعریف کرتا، ہم اس کی حمد کرتے، وہ ہماری ثنا کرتا۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم یا نہیں؟ بس ہم نے اس کی اتنی عبادت کی، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں، اتنی عبادت کی کہ وہ ہمارا مقروض ہو گیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ ہمارا مقروض ہو گیا، سورہ بقرہ میں ہے۔ اور اس نے اپنی مقروضیت کے صلے میں ہمارے اندر اپنی عبادت رکھ دی۔ پورا موضوع میرے اسی پہ ہے، میں بار بار اسی جملے کو دہرا رہا ہوں۔ اس نے ہمارے اندر اپنی عبادت رکھ دی اور کہا آل محمد کوئی 1000 حج بھی کر لے، صفا مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا بھی جائے، احد پہاڑ کے وزن کے برابر سونا خیرات بھی کر دے، دن میں روزے رکھے رات کو عبادتیں بھی کرے، اگر تمہاری ولایت میں اتنا سا شک بھی آ گیا نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ اس کے روزے قبول ہوں گے، نہ اس کا حج قبول ہوگا۔ خدا کی قسم قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں، علامہ بیٹھے ہیں میری تائید فرمائیں گے، کئی آیتیں ایسے ہیں جس میں یہ تحریر ہے کہ نمازی جہنم میں جائیں گے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کئی نمازی جہنم میں جائیں گے، مگر قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ کوئی ولایتی جہنم میں جائے۔ توجہ نہیں کرتے جان محترم۔ اگر کوئی ولایتی نماز کا انکار کرنا الگ بات ہے، انکار کرنا کفر ہے، نہیں پڑھی چھوٹ گئی تو اس کی قضا ہے۔ فجر آپ نے نہیں پڑھی تو دوپہر میں قضا کر کے پڑھ لیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حج آپ نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، غریب پہ تو حج ویسے ہی نہیں ہے، امیر ہیں پیسے ہیں تو حج کر لو، بیمار ہے نماز نہیں پڑھی صحت مند ہو گئے تو پڑھ لے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے تو نماز قصر ہے، روزہ قصر ہو جائے گا۔ ولایت ایسی چیز ہے، بیمار ہے تو اس پہ بھی واجب ہے، غریب ہے تو اس پہ بھی اتنی ہی واجب ہے جتنی امیر پہ واجب ہے۔ توجہ نہیں کرتے جانے محترم، مسافر پہ بھی اتنی واجب ہے جتنی مقیم پہ واجب ہے۔ ولایت کی معافی نہیں ہے، توجہ نہیں کرتے جانے محترم۔ نماز چھوٹ جائے تو کفر نہیں ہے، ولایت چھوٹ جائے تو کفر ہے۔ بے نمازی کی شفاعت ہو سکتی ہے، منکر ولایت کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد کی ذات پہ۔ اور کربلا نمازوں کی جنگ نہیں تھی، کتابیں دکھا سکتا ہوں، میں نے پہلے کہا میری عمر پہ نہیں جائیے گا۔ کربلا نمازوں کی جنگ نہیں تھی، نمازی ادھر بھی تھے، نمازی ادھر بھی تھے۔ کربلا حج کی جنگ نہیں تھی، حاجی ادھر بھی تھے، حاجی ادھر بھی تھے۔ نشانوں کی جنگ نہیں تھی، نشان ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے۔ داڑھی پہ جنگ نہیں تھی، داڑیاں ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی۔ کلمے پہ بھی جنگ نہیں تھی، توحید کو وہ بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں، محمد کی رسالت پہ ان کو بھی یقین ہے ان کو بھی یقین ہے، قرآن کو وہ بھی مانتے ہیں۔
بھئی آپ شب عاشور اٹھا کے دیکھیے نا، تلاوت ادھر بھی ہو رہی ہے، تلاوت ادھر بھی ہو رہی ہے۔ آخر کوئی تو ایسا فعل ہے جو ان دو لشکروں میں سے کسی ایک کے پاس ہے؟ کسی ایک کے پاس نہیں ہے۔ مگر جب میں نے اذانیں سنی، ایک اذان میں ولایت ہے، ایک اذان میں ولایت نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے جان محترم؟ یعنی یہ 11 محرم کی بات ہے، تاریخ میں ہے، کتاب لہوف مصائب کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب یہ سارا قافلہ قید ہو کے چلا گیا تو پیچھے یزید نے ایک آدمی کی شمر نے ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے سارا سامان اکٹھا کرنا ہے اور شام لے کے آنا ہے۔ جب رات ہوئی، لکو تک صحرا ہے، بھوک عالم ہے، تو یہ سن رہا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ، آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا اسی جملے کو ختم کرنے کے لیے تو جنگ ہوئی ہے۔ توجہ نہیں کرتے جان ہوتا ہے۔ اب یہ تلاش کرتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو ایک جسم اقدس ہے جس کا سر نہیں ہے، توجہ مصائب نہیں ہے، یہ سر اقدس نہیں ہے، اس کے جسم سے آواز آ رہی ہے علی ولی اللہ کی۔ توجہ نہیں کرتے جان محترم۔ امام فرماتے ہیں ولایت کی جنگ تھی، سیاست کی جنگ نہیں تھی، شریعت کی جنگ نہیں تھی، دین کی جنگ تھی، ولایت کی جنگ ہے۔ الدین ہو و ولایت علی ابن ابی طالب۔ پوچھا گیا مولا دین کیا ہے؟ کہ ولایت ہے۔ کہ مولا روزہ کیا ہے؟ کہ ولایت ہے۔ کہ حج کیا ہے؟ کہ ولایت ہے۔ کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ ولایت ہے۔ کہ ہماری ولایت ہے تو سب کچھ ہے، ہماری ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے عزیزان محترم؟ نماز میں علی آئے تو نماز باطل، اور اب والی بات، اور کعبے میں آئے تو کعبہ بھی تو باطل ہے۔ امام خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ و صلاۃ العارفین میں لکھتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھا گیا اب یہ سر الصلاۃ و صلاۃ العارفین علماء کی لائبریری میں یہ کتاب زینت بنی پڑی، اور ایک اور ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے آداب الصلاۃ۔ دو کتابیں ان کی، ایک ہی جلد پہ مشتمل ہے، فارسی کے بھی ترجمہ نہیں ہوا اس کا۔ ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ خمینی کہتے ہیں کہ فرشتے قبر میں آئیں گے اور سوال کریں گے، اب جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ ویسا جواب دے گا۔ پوچھے گا من ربوں کا، وہ کہے گا اللہ۔ من نبیوں کا، محمد مصطفیٰ۔ من دینوں کا، من اماموں کا، جس کا بھی جو من کتابوں کا جواب دیتے جائیں گے۔ مگر خمینی کہتے ہیں کچھ کے ظرف ایسے ہوں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا من ربوں کا تو وہ کہے گا علی ابن ابی طالب۔ پوچھا جائے گا من دینوں کا، وہ کہے گا علی ابن ابی طالب۔ من کتابوں کا، وہ کہے گا علی ابن ابی طالب۔ فرشتے اس وقت کہیں گے یہ کیسے سوالات تک کے جواب دے رہا ہے؟ اس وقت اللہ آواز دے گا فرشتوں واپس آ جاؤ، یہ میرے علی کا چاہنے والا ہے، یہ جو بھی جواب دیتا ہے تم واپس آ جاؤ۔ تو عزیزان محترم پوری جنگ ولایت علی ابن ابی طالب پہ ہے، اور آج بھی یہ پروپوگنڈا ہے کہ ولایت علی کو چھپا دیا جائے، مگر یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ 100 سال پرانی کتاب اٹھا کے دیکھے تو اس میں بھی ولایت علی کا ذکر موجود ہے، اور علی کی بیٹیوں نے شام کے بازاروں میں سربراہانہ یہی خطبے دیے کہ بابا ہماری چادر رہے نہ رہے تیری ولایت زینب ضرور بچائے گی۔ جو رونے آئے ہو، 2 جملے مصائب کے کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، تفسیری مصائب قبلہ سب پڑھیں گے۔ جب بھی کسی کا مصائب پڑھا جاتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، مگر میں نے ریاض القدس میں پڑھا ہے کہ ایک کنیز ہے جس کا نام شیریں ہے، جب اس کا مصائب پڑھا جاتا ہے نا 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ پوچھے علی باقر نقوی کون کون سی؟ میں کہوں گا ایک بی بی ان مستورات میں بیٹھی ہے، اللہ جانے آج بھی اس کے رخسار نیلے ہیں یا نہیں، اجر اللہ، شرم نہیں کیجیے گا، طبیعت ناساز ہے، میں نے صرف جملے آپ کے درد کو چھیڑنے کے لیے پڑھنے ہیں۔ اور دوسرا ہم میں بیٹھا ہے، اللہ جانے آج بھی اس نے زنجیروں کا زیور پہن رکھا ہے یا نہیں، آج بھی اس کی آنکھوں سے خون جاری ہے یا نہیں،
یہ دو ہستیاں. اور تیسری ہستی جب آپ روتے ہو نا وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی بڑی حسرت ہے کہ آپ کو گلے لگائے, مگر کیسے گلے لگائے؟ نہ یہ بازو ہے نہ یہ بازو ہے. مولا آپ کے آنسو قبول کرے, کوئی غم نہ دے آپ کو اس غم کے سوا. شیری کی شادی کر دی جناب عزیز اسقلانی سے. جناب شیری حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھتی ہیں, کہتی مولا آپ شریعت کے مالک ہیں, آپ ہی سے سیکھا ہے, اگر آپ حکم کریں تو 2 شرطیں رکھ سکتی ہوں عزیز کے ساتھ شادی کرنے کی. مولا نے کہا ہاں شیری بتاؤ کیا شرط؟ کہ پہلی شرط کہ عزیز کو کہیے کہ سال میں 1 مرتبہ مجھے مدینہ ضرور لائے کہ میں زینب کے چہرے کا دیدار کر سکوں. بس میں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے. اور مولا میری دوسری شرط ہے کہ اکبر کی جب بھی شادی ہو اس کی بارات میرے صحن میں آئے. حسین نے اقرار کر لیا, اور جب بھی شیری ملنے آتی حسین بھرپور طریقے سے استقبال کرتے ہیں, اور جب بھی جاتی تو بہترین طریقے سے رخصت کرتے. 1 سال 2 سال ایسے ہی ہوا. 1 سال ایسا آیا کہ حسین نے شیری کا استقبال نہیں کیا. شیری بہت پریشان ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. جب جانے لگی تو الوداع بھی نہیں کہا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ غلطی نہیں ہوئی شیری, اگلے سال تم نے نہیں آنا, میں حسین اکبر کی بارات لے کے تیرے گھر میں آؤں گا. یہ جملہ سننا تھا, اس کی پریشانی ختم ہو گئی, خوشی سے پھول گئی. عزیز کو کہا جلدی گھر چلو, میں نے تیاری کرنی ہے. میں نے کتاب مخنف میں پڑھا ہے کہ جو ہی بی بی اپنے گھر پہنچتی ہیں بہترین قبروں کو تیار کیا. عزیز یہ میری زینب کا بستر ہے, یہ مسند میری رقیہ کی ہے, یہ مسند میری کلثوم کی ہے, یہاں میرا علی اکبر بیٹھے گا, یہاں میرے اونو محمد بیٹھیں گے. عزاداران حسین آ گیا وہ وقت, یہ میرے ہاتھ دست بدستہ ہیں, آ گیا وہ وقت بی بی کبھی چھت پہ جاتی ہیں کہ دور سے دیکھتی ہیں کہ کوئی قافلہ آتا ہوگا, پھر نیچے آتی ہیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں مسند کے پاس بیٹھ کر. اتنے میں عزیز اسقلانی دوڑا ہوا واپس آتا ہے, آ کے کہتے شیری تمہارا قافلہ تو نہیں آیا, مگر میں ایک عجیب و غریب قافلہ دیکھ کے آیا ہوں. کہا کیا قافلہ ہے؟ کہا قافلہ یہ ہے کہ کچھ نیزے ہیں جن پہ سر سوار ہیں. اللہ مانا جرکم من اللہ, کوئی غم نہ دس غم کے سوا. ایک نیزہ ہے جس پہ چھوٹا سا سر بلند ہے, ایک سواری ہے جس کی گردن میں سر بندھا ہوا ہے, کچھ بیبیاں ہیں جو پابند رسن ہیں, ایک بیوی چھوٹی سی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے, اور رخسار نیلے ہیں اور پانی مانگ رہی ہے. کہا اچھا, میری بیوی نے کہا تھا جب کوئی قیدی قافلہ آئے نا پانی مانگے تو اسے پانی ضرور دینا. بیوی نے کوزہ ہاتھ میں لیا اور چلی بازار کی طرف. جن کے دل پتھر کے ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں. عزاداران حسین زینب نے جو آتے دیکھا, فضا کو کہا فضا, کہا جی آقا زادی, کہا تم جانو شیری جانے, شیری سے میں کوئی بات نہیں کروں گی, وہ مر جائے گی. عزادار بی بی پاس آتی ہیں اور فضا سے پوچھتی ہے کہ اے قیدیوں کہاں کے رہنے والے ہو؟ فضا رو کے کہتی ہے ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. بی بی تڑپ کے رہ گئی. کہ مدینہ, مدینہ کہاں رہتے ہو؟ کہ محلہ بنی ہاشم. شرم نہیں کیجیے گا, شرم نہیں کیجیے گا, جو رونے آئے جو ماتم کرنے کے عادی ہو. کہ محلہ بنی ہاشم میں تو میں بھی کنیز رہی ہوں. فضا تڑپ کے کہتی تم کن کی کنیز تھی؟ شیری رو کر کہتی خبردار, جن کی میں کنیز تھی ان کے نام بازاروں میں نہیں لیے جاتے, میں اس بی بی کا نام اس بازار میں نہیں لوں گی. فضا نے کہا اچھا کوئی ان کا مرد تو ہوگا نا؟ کہا ہاں, جس کی میں کنیز ہوں اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام حسین ہے, اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام حسن ہے, اس کے 2 بیٹے اونو محمد و علی اکبر کی بارات کا انتظار کر رہی ہوں. عزادارو یہ جملہ کہنا تھا, زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کر کہا شیری پہچانا نا غریب زینب, میں حسین کی غریب بہن تیرے شہر میں قیدی بن کے آئی ہوں. اس وقت شیری تڑپ کے کہتی ہے بی بی عباس زندہ ہے یا مر گیا؟ اللہ لعنت اللہ و مظالمین.